السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم سامعین، یہ 2 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 14 اپریل 2021 عیسوی کی کلپ آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس کا موضوع ہے دعائیں کیسے کی جائیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، رمضان میں کثرت سے دعائیں کی جاتی ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اور جیسا کہ ہم نے پچھلی کلپ میں آپ کو بتایا کہ دعا ایک بہت عظیم ترین عبادت ہے جو اللہ سے کی جانی چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو یہاں اس سلسلے میں اس مختصر سی کلپ میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دعائیں کیسے کریں۔ جب ہم دعا کریں تو پہلی چیز اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ ہی سے مانگنا ہے، ہم نے پچھلی کلپ میں بتایا۔ تو اللہ دعائیں سنتا ہے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری جھولیاں بھرتا ہے، ہماری مرادیں پوری کرتا ہے، ہماری مشکلیں دور کرتا ہے اور ہماری جائز ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اس بات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ ہم جب ہاتھ اٹھائیں اللہ کے حضور اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تو شک اور گمان سے نہ مانگیں، بلکہ یقین کامل سے مانگیں، اس ایمان و یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ سنتا ہے، کیونکہ اللہ سمیع ہے، اللہ مجیب ہے، اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے، تو ہمیں اس بات پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے، شک اور گمان سے اپنی دعاؤں کو بچانا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دعا کرنی چاہیے۔ سنت پر عمل کرنا دعاؤں میں بہت ضروری ہے، اور اس کا یہ طریقہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر آپ اللہ سے مانگیے اور اس یقین سے مانگیے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ مضبوط ہو۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے تو مضبوط عقیدے کے ساتھ مانگتے تھے کہ اللہ سننے والا، اللہ دینے والا، اللہ عطا کرنے والا ہے، اور اللہ کی تعریفیں کرتے تھے اور اپنی عاجزی اور انکساری، اپنی بے بسی کا اظہار فرماتے تھے۔ تو یہ اور اس کے علاوہ جو طریقے ہیں نبی علیہ السلام کے دعاؤں میں، ان طریقوں کو دعاؤں میں ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے دعائیں کریں۔ اسی طرح ایک تیسری ضروری چیز دعاؤں کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہم باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر دعائیں کریں۔ یہ آداب میں سے کیسے مانگیں؟ باوضو ہو کر۔ حالانکہ یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ بغیر وضو کے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایسے نہیں کہ بغیر وضو کے انسان دعا کرے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، یہ جائز نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر وضو کی حالت میں ہو تو یہ بہت اچھا ہے، اور قبلہ رخ ہو، قبلہ رخ نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی آپ مانگے اللہ سنتا ہے، لیکن اگر قبلہ رخ ہو کر دعا کی جائے تو یہ آداب میں سے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ ہم دعا کیسے مانگیں؟ ہم حلال کمائیں، حلال کھائیں، حلال پئیں اور اللہ سے دعائیں کریں، تو اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو تو ہم کو دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ آپ کا کام، ہمارا کام مانگنا ہے، ہم مانگتے رہیں۔ اسی طریقے سے مانگنے میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور کوئی گناہ نہیں مانگنا چاہیے، جیسے رشتوں کو کاٹ دینا یا کوئی غلط چیز گناہ ہے، اس چیز کو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ کوئی حرام کاروبار ہے، اس کی ترقی کے لیے دعا ہو رہی ہے، حرام طریقے سے پیسہ کمایا جا رہا ہے اور اپنی نوکری میں برکت کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو یہ حرام دعائیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حلال اور جائز دعائیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کریں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ جب دعا کریں تو شروع میں اللہ کی خوب تعریف کریں، یا اگر آپ کم سے کم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں تب بھی کافی ہوگا، کیونکہ یہ بھی وہ 2 کلمات ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ لہٰذا یہ ہو، اس کے بعد ایک مرتبہ درود پڑھا جائے، پھر اپنے لیے
اور اپنے گھر والوں کے لیے جیسے والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، پڑوسیوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ دعا کے کچھ طریقے تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ڈھنگ سے مانگنے کی، دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔